اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہم مسلمانوں کو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا کیا، اور اللہ نے ماہ رمضان کے ہر دن میں اور ہر وقت میں رحمت اور برکت رکھی ہے۔ رمضان کہ مہینے کا چاہے وہ صبح کا وقت ہو، چاہے شام کا وقت ہو، یا پھر چاہے رات ہو، دن ہو، افطار کا وقت ہو، سحری کا وقت ہو، تمام وقتوں میں اللہ نے رحمت اور برکت رکھی ہے، جس سے مسلمان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یقیناً رمضان المبارک کا یہ مہینہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ جس طرح سے ایک تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا، بزنس کرنے والا جس چیز کا وہ کاروبار کرتا ہے، تو جب اس چیز کا سیزن آتا ہے تو وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور بہت زیادہ وہ منافع کمانے کی کوشش کرتا ہے، پروفٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میں جس چیز کا کاروبار کر رہا ہوں یہ اس کے سیزن کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جو لوگ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، عید آنے سے پہلے وہ لوگ اور زیادہ محنت کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مال منگواتے ہیں، اس لیے ان کو پتا ہوتا ہے کہ عید سے پہلے لوگ کپڑے کی خریداری کریں گے، تو ان کے لیے وہ سیزن ہوا پیسہ کمانے کا، تو اس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مسلمان جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو وہ رمضان شریف کے مہینے کو وہ اس طرح سے گزارتا ہے کہ رمضان شریف میں وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ
तिलावत कुरान करने की वो कोशिश करता है, अल्लाह की बंदगी करने की कोशिश करता है। और बंदा मोमिन ये चाहता है कि रमजान शरीफ में अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरी खताओं को बख्श दे और अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमाए, फजल फरमाए। इसलिए हर ईमान वाला रमजान शरीफ के महीने में वो इबादत का जज्बा अपने अंदर पैदा कर लेता है कि ना तो उसकी नमाज छूटती है, ना उसकी तरावी छूटती है, ना तिलावत कुरान को वो छोड़ता है, ना रोजा को छोड़ता है और ना सहरी और इफ्तारी को वो छोड़ता है। बकिया महीने में वो मसरूफ होता है तो वो कहता है कि मैं मसरूफ हूँ, मसरूफियत से टाइम नहीं मिलता, नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, मस्जिद जाने के लिए टाइम नहीं मिलता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रमजान शरीफ का महीना जब आता है तो मुसलमान अपना सारा काम करते हुए मस्जिद को भी आबाद रखता है और ज्यादा से ज्यादा इबादत करता है। इसलिए कि ये महीना नेकियों के सीजन का महीना है। जितना ज्यादा आप इस महीने में इबादत करेंगे, रियाजत करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा होगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि जब रमजान शरीफ का महीना आता तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल में 3 चीजों का हम इजाफा देखा करते, 3 चीजों का हम इजाफा देखा करते। वो 3 चीज क्या थी? सहाबा फरमाते हैं कि पहली चीज ये थी कि अल्लाह के रसूल रमजान शरीफ में अपनी इबादत को बढ़ा देते, यानी रमजान के अलावा जो अल्लाह के नबी का मामूल था इबादत का, रियाजत का, शब-ए-दारी का, रमजान शरीफ का जब महीना आता तो अल्लाह के नबी अपनी इबादत को बढ़ा देते, रियाजत को बढ़ा देते। और दूसरी चीज सहाबा फरमाते हैं कि रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह के नबी मुनाजात किया करते, यानी अल्लाह की बारगाह में गिरियाज़ारी फरमाया करते। और तीसरी चीज सहाबा फरमाते हैं कि रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह के नबी ज्यादा से ज्यादा माल खर्च किया करते थे, यानी गुरबा मसाकीन पर अल्लाह के नबी माल खर्च किया करते थे, है ना। तो सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल इबादत बढ़ा देते थे रमजान शरीफ में, मुनाजात यानी अल्लाह की बारगाह में गिरियाज़ारी ज्यादा किया करते और साथ ही साथ अल्लाह की राह में माल खर्च किया करते। हजरात, आपको मालूम है कि अरकान इस्लाम 5 हैं, तौहीद, नमाज, ज़कात, रोजा और हज। जहां जहां अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है, साथ ही साथ अल्लाह ने ज़कात का भी हुक्म दिया है। अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। जिस तरह से एक मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, रमजान शरीफ का रोजा फर्ज है, साहिबे इस्तिताअत हैं तो जिंदगी में एक मर्तबा उन पर हज करना फर्ज है। इसी तरह से जो साहिबे निसाब हैं, यानी जो मालदार हैं, अल्लाह ने जिन्हें माल और दौलत से नवाजा है, उन पर हर साल ज़कात निकालना ये भी फर्ज है। और शरीयत ने जो ज़कात का हुक्म दिया और जो शरीयत ने ज़कात के लिए जो हद मुतय्यन की है, उसी हद के मुताबिक ज़कात निकाली जाएगी। उसी हद के मुताबिक ज़कात निकालना साहिबे निसाब पर वाजिब है। ज़कात निकालने से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि माल भी पाक हो जाता है और
زکات نکالنے والے کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکات نکالتے ہیں تو گویا کہ وہ اپنے مال کو مضبوط قلعے میں کر لیتے ہیں، یعنی ان کے مال کا محافظ اللہ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ خشکی یا تری میں جو مال ہلاک ہوتا ہے زکات نہ نکالنے کی وجہ کر، زکات نکالنے سے مال اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکو اس مال پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے جس مال کی زکات نکال دی جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ زکات نکالنے سے مال گھٹتا ہے، یہ ہمیں ایسا لگتا ہے ظاہری طور پر کہ 1 لاکھ روپیہ ہے ہمارے پاس، اب ہم 1 لاکھ کی زکات نکال دیں گے تو 2500 ہماری زکات چلی گئی، تو ہمارے 1 لاکھ سے 2500 کم ہو گیا۔ یہی سوچ کر بہت سارے لوگ زکات نہیں نکالتے۔ اب کسی کے پاس 10 لاکھ ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ 10 لاکھ کی ہم زکات نکالیں گے تو ہمارا مال گھٹ جائے گا، مگر یاد رکھیں اللہ کے حکم پر اگر آپ اپنے مال کو خرچ کریں گے تو آپ کا مال گھٹے گا نہیں، بلکہ اللہ آپ کے مال کو اور بڑھا دے گا اور اضافہ فرما دے گا۔ جس طرح سے ایک مالی جو باغ میں رہتا ہے اور باغ میں جو پودے ہوتے ہیں، پھول کے درخت ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مالی ان درختوں کو وقت وقت پہ چھانٹتا رہتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ درخت کو کیوں چھانٹ رہا ہے؟ درخت کو چھانٹنے سے درخت چھوٹا ہو جائے گا، بڑھے گا نہیں، تو وہ مالی آپ کو کہے گا کہ نہیں، یہ تمہاری سوچ ہے کہ درخت کو کاٹنے سے درخت چھوٹا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ میں جو درخت کو چھوٹا کر رہا ہوں یا کٹنگ کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ درخت اس سے اور پھلے گا، پھولے گا اور بڑھے گا، ہے نا؟ اسی لیے مالی جو ہے وہ درخت کو چھوٹا کرتا ہے، وقت وقت پر اس کی کٹنگ کرتا رہتا ہے، اس سے درخت کا نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ درخت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک جب مسلمان اللہ کے حکم پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، زکات نکالتا ہے، تو مال اس کا گھٹتا نہیں ہے بلکہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے حکم پر میرے دیے ہوئے مال کو خرچ کر رہا ہے، تو پروردگار اور مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو جب اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ زکات نکالو، تو پھر ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، دماغ لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ نے جب حکم دے دیا کہ زکات نکالو تو ہمیں زکات نکالنا ہے، اس میں کوئی ہیلا اور بہانہ نہیں بنانا ہے۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی ملکیت، اس کی مالیت ہے تو زکات اس پر واجب ہے۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ یعنی مکان چھوڑ کر، اب جس میں وہ رہتا ہے، اب اگر اس نے ایک مکان کے بجائے 10 مکان بنا لیا، باقی میں اس نے رینٹر رکھ دیا ہے، تو اب وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، اب اس سے جو آمدنی ہو رہی ہے اس پر زکات نکلے گی۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ پہننے کے کپڑے، جاڑے اور گرمی کے موسم کے جو کپڑے ہیں اس کو چھوڑ کر، یا پھر جو استعمال میں اس کے گاڑی ہے اس کو چھوڑ کر، ہے نا، یا جو وہ کام کرتا ہے اس کا جو پیشہ ہے
اس کا جو اوزار ہے اس کو چھوڑ کر اب سونے کا جو نصاب ہے وہ بہت زیادہ ہے، مگر چاندی کا نصاب وہ کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 52.5 تولہ چاندی آج کے کرنسی کے حساب سے 45 سے 50 ہزار کے بیچ میں ہے نا، 45 سے 50 ہزار، یعنی 50 ہزار جس کے پاس ہے نا حاجت اصلیہ کے علاوہ، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس لیے کہ سونے کا نصاب زیادہ ہے مگر چاندی کا نصاب کم ہے، تو چاندی کے نصاب کے حساب سے اگر اس کے پاس مالیت ہے تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اس لیے جس کے پاس بھی اتنی مالیت ہے، یا سونا ہے یا چاندی ہے یا دونوں کو ملا کر کے معاملہ اگر بن جا رہا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور زکوٰۃ نہ نکالنے کی حدیث شریف میں بہت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے جسے مال دیا، صاحب نصاب بنایا، سونا اور چاندی دیا، اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا اور اس کے گلے کا توق بنے گا اور اسے ڈسے گا۔ یعنی جو لوگ مال جمع کرتے ہیں، مال کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ جنت میں ہمارے جانے کے لیے کافی ہے، رمضان شریف کا ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہی کافی ہے، تراویح پڑھ رہے ہیں یہی کافی ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور صاحب نصاب زکوٰۃ نہیں دیتا تو حدیث شریف میں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ نہیں دیتا اور نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اسی طرح سے صاحب نصاب پر زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ لہذا جو بھی صاحب نصاب ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالیں اور باضابطہ پورا حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالیں۔ یہ نہیں کہ اندازے سے نکال دیا، اب زکوٰۃ نکال رہی تھی 10,000، 1,000 روپیہ مدرسے میں دے دیا، کسی غریب کو دے دیا اور سمجھ گئے کہ ہم تو زکوٰۃ دے دیے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ 10,000 اگر زکوٰۃ نکل رہی ہے تو 10,000 زکوٰۃ نکالنی ہوگی، 50,000 نکل رہی ہے تو 50,000 زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اس لیے آج کے ٹائم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو دروازے پر آیا کوئی مانگنے والا تو اس کو دے دیے 500,000 روپیہ اور سمجھ گئے کہ ہم زکوٰۃ دے دیے۔ تو جب تک آپ اپنے مال کا پورا حساب لگا کر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے اس وقت تک آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو مالک بنائیں، اس کو مالک بنائیں۔ اب کسی نے زکوٰۃ کے پیسے سے کھانا کھلا دیا غریب کو تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے مالک نہیں بنایا۔ تو زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کو زکوٰۃ دیں تو اس کو مالک بنائیں کہ یہ زکوٰۃ میں نے آپ کے حوالے کی، غریب ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ دیں تو اس کو مالک بنائیں۔ اور آج کے دور میں سب سے بہترین اگر زکوٰۃ کا جو مصرف ہے وہ مدارس اسلامیہ ہے۔ مدارس اسلامیہ یہ بہترین زکوٰۃ کے لیے مصرف ہے۔
کہ آج کے ٹائم میں آپ اگر صحیح جگہ اپنی زکات دینا چاہ رہے ہیں تو اپنے علاقے اور اپنے محلے میں جو دینی مدرسہ ہے، جہاں غریب یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ وہاں اپنی زکات کو دیں تو آپ کی زکات صحیح جگہ پہنچے گی۔ بغیر تحقیق کے زکات دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ زکات کے لیے تحقیق ضروری ہے۔ آپ جس کو زکات دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس تحقیق ہو کہ ہم اس کو دے رہے ہیں تو واقعی میں یہ زکات کا مستحق ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا، لوگ بیگ لے کر کے، رسید لے کر کے آ گئے اور پورا علاقہ گھومنے لگے، کہاں سے آئے ہیں تو مدھوبنی سے، سیتامڑھی سے، پورنیہ سے، کٹیہار سے، اب وہاں سے آ کر کے پھلواری میں مدرسے کا چندہ کر رہے ہیں۔ اب آپ کو تو پتا نہیں ہے، آپ نے تو دیکھا نہیں ہے، یہ جو آئے ہیں جناب رسید لے کر، کیا واقعی میں مدرسہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، وہاں بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ فرضی طور پر آ کر کے زکات وصول رہا؟ تو آپ تو دے رہے ہیں مدرسے کی محبت میں کہ بچے پڑھ رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں، لیکن اگر وہاں بچے نہیں ہیں اور وہاں مدرسہ نہیں ہے تو آپ کی زکات برباد چلی جائے گی۔ اس لیے زکات آپ دیں تو تحقیق کر لیں، اور یہی وجہ ہے کہ زکات آپ اسی مدرسے میں دیں جہاں کے بارے میں آپ کو بالکل کنفرم اور کلیئر معلوم ہے کہ یہاں واقعی میں بچے پڑھ رہے ہیں، غریب یتیم بچے جن کے کھانے پینے کا انتظام یہاں ہوتا ہے، وہاں آپ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زکات ادا ہوگی۔ ورنہ اس قدر ابھی حالات خراب ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھیس بدل کر کے زکات وصول رہے ہیں، جن کو آپ جان نہیں رہے، پہچان نہیں رہے ہیں۔ لباس پہن لیا مسلمانوں والا، ٹوپی بھی پہن لیا اور آ گئے، نام رکھ لیا مسلمان والا، بتا دیا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، اور آپ تو مسلمان سمجھ کر کے، غریب سمجھ کر کے آپ زکات دے دیے، مگر وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ تو دھوکہ دے رہا ہے، تو زکات آپ کی ادا نہیں ہوئی۔ اس لیے زکات دینے سے پہلے آپ سوچ سمجھ لیں کہ کہاں دینا ہے اور کہاں نہیں دینا ہے۔ بہت سارے مدرسے ایسے بھی ہیں اسی پھلواری میں کہ جہاں ایک بھی بچہ نہیں ہے، مدرسے کا بورڈ لگا ہوا ہے، کوئی بچہ وہاں غریب یتیم نہیں پڑھتا۔ اب رمضان شریف میں وہ لوگ زکات وصول رہے ہیں اور لوگ دے بھی رہے ہیں، تو ایسے مدرسے میں زکات دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے بہترین آپ کے لیے آپشن ہے کہ یہ مسجد بیت الکریم ادارے شریعہ کی شاخ ہے، مدرسہ بیت الکریم یہ ادارے شریعہ کی شاخ ہے، تو مسجد میں تو آپ زکات کی رقم نہیں دے سکتے، مگر مدرسے میں آپ دے سکتے ہیں، جو آپ کے محلے کا مدرسہ ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اتنے غریب بچے پڑھ رہے ہیں، جن کے 3 ٹائم کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، تو ایسے مدرسے میں آپ اپنی زکات دیں تاکہ آپ کی زکات ادا ہو۔ مدرسہ بیت الکریم جو آپ کا اپنا مدرسہ ہے، محلے کا مدرسہ ہے، اس کا آپ خاص خیال رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ مرکزی ادارے شریعہ جو مرکز ہے اور جہاں تقریباً 250 سے 300 بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہر سال 50 بچوں کی دستار بندی ہوتی ہے وہاں، ہے نا۔ علامہ غلام رسول بلیابی صاحب اس مدرسے کے صدر ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کے ساتھ حادثہ ہو گیا، اس لیے وہ ابھی نہیں آ پا رہے ہیں، مگر میں ادارے شریعہ کی جانب سے اعلان کر رہا ہوں کہ آپ حضرات جس طرح سے پچھلے سال
ادارے کا آپ لوگوں نے خیال رکھا تھا، اس سال بھی ادارے شریعہ کا آپ بھرپور خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ آپ ادارے شریعہ کو فائدہ پہنچائیں، کیونکہ سال بھر وہاں 250-300 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن کے کھانے پینے کا پورا انتظام سال بھر ہوتا ہے، اور یہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے بیت الکریم اس کا بھی خیال رکھیں، اور مرکزی ادارے شریعہ اس کا بھی آپ حضرات خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔